حاضرین جمعہ، میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم میں سے ہر مسلمان اس بات کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت بھی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی یہ عبادت کس طریقے سے کی جائے اور کیسے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے کر رہے ہیں یا ہماری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا اور اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا طریقہ بتلانے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، کتابیں نازل کی، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے ہم سے عبادت چاہتا ہے۔ یہ بڑی واضح بات ہے اور سمجھ میں آنے والی بھی بات ہے کہ قرآن کریم کو نازل کیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اس کی مرضی کے مطابق اللہ کی عبادت کریں۔ اب اس سے ایک دوسری بات بھی معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، بالکل آزاد نہیں کر دیا کہ ہم اپنے عقل کے مطابق، اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ہمیں آزادی نہیں دی گئی کہ ہماری عقل جس چیز کو صحیح سمجھے اس کو ہم عبادت میں شامل کر لیں۔ ہمیں اس بات کی بھی اجازت نہیں دی گئی کہ ہماری عقل جس چیز کو بری سمجھے ہم اسے عبادات سے خارج کرتے۔ عبادات کا معاملہ ہمارے عقل کے سپرد نہیں کیا گیا، اور نہ ہی ہم اپنی عقل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مرضی کو جان سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک دوسری بات بھی جاننا ضروری ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ عبادت کیا ہے۔ عام طور پہ ہمارے ذہن کے اندر جو تصور ہے وہ تصور یہ ہے کہ عبادات نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن کریم کی تلاوت اور اس طرح کی چیزیں یہ ساری عبادات ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، ہمارے کاروبار کرنے کا جو طریقہ ہے، آپسی معاملات اور آپسی اخلاق سے جڑی ہوئی جو باتیں ہیں، یہ عبادات سے خارج ہیں۔ قرآن کریم کی آیت جو آپ کے سامنے رکھی گئی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع بن جائیں۔ ہر وہ حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے، ہم اس حکم کو قبول کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، چاہے وہ یہ عبادات ہوں جو نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ سے متعلق ہیں، جنہیں ہم عبادات کا نام دیتے ہیں، چاہے وہ معاملات ہوں جو آپسی تعلق سے تعلق رکھتے ہیں، یا وہ معاملات ہیں جو تجارت اور دیگر چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں عبادت کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نماز سے، روزہ، زکوٰۃ اور اس طرح کی چیزیں آپ اللہ کی مرضی کے مطابق انجام دیں، قرآن و سنت میں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دیں، باقی آپ اپنی زندگی میں آزاد ہیں۔ یہ مفہوم نہیں ہے، اور اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ عقیدے سے متعلق جو مسائل ہیں، عقیدے کی جو باتیں ہیں، ان باتوں میں آپ قرآن و سنت کو چھوڑ کر اپنی عقل کو استعمال کریں۔ جس طریقے سے نماز کے طریقے کو آپ اپنے عقل سے نہیں لیتے ہیں، اپنے عقل کے مطابق نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزے کو آپ اپنے عقل کے مطابق انجام نہیں دیتے،
زکوٰۃ کی ادائیگی بھی آپ اپنی سوچ اور عقل سے نہیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے عقیدے کے مسائل کو بھی آپ اپنی عقل کے ذریعے سے نہیں سمجھیں گے۔ کیا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا ہے عقل کے ذریعے سے؟ کیا آپ کی عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان سکتی ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ساری عقلیں، سارے انسانوں کی عقل ایک جیسی ہوتی تو جیسے ہم مسلمان ہیں ایسے ہی دیگر تمام لوگ مسلمان ہوتے، لیکن عقل کو عبادت کے سلسلے میں، عقائد کے سلسلے میں، معاملات کے سلسلے میں، دنیا گزارنے کے تعلق سے عقل کو مقدم نہیں کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا سے لے کر آخر تک ہمیشہ انبیاء کرام کا سلسلہ جاری رکھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی شریعت دی جس شریعت کی روشنی میں قیامت تک جتنے بھی مسائل ہیں سارے مسائل حل ہوتے رہیں گے۔ یعنی آپ کو قیامت تک جو زندگی گزارنی ہے، قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان ہیں بلکہ جتنے بھی انسان ہیں، سب کو شریعت کا پابند بنایا گیا ہے۔ یعنی آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ جب اطاعت کی بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ اطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سامنے والے کا تابع بنا دینا، اور یہی اسلام کا معنی بھی ہے اور یہی مسلمان ہونے کا معنی بھی ہے۔ اسلام کا معنی کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینا۔ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں، اور یہی عبادت ہے۔ عبادت کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سامنے والے کے سامنے جھکا دیں۔ عبادت کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو سامنے والے کے سامنے ذلیل اور خوار سمجھیں۔ یہی عبادت ہے کہ اس کی ہر بات کو آپ بلا چوں چرا قبول کریں، چاہے آپ کی عقل میں وہ بات سما جائے یا آپ کی عقل اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہو۔ آپ قرآن و سنت کے نصوص دیکھیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو، اللہ کی صفات کو دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح کی صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بالکل عجیب انداز کے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہماری عقل حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کتنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے تعلق سے ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر کہا گیا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا احاطہ کرنا یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا، لا تدرکہ الابصار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت کا احاطہ کرنا، اللہ کی ذات کا احاطہ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں عقیدے سے متعلق ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان، مسلمانوں کے درمیان ایسے فرقے بھی پائے جاتے ہیں اور ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جو ہر کچھ دنوں کے بعد ایک پرانے شبہے کو ابھارتے ہیں۔ بہت پہلے شبہ ہے، یہ شبہ اس وقت پیش کیا گیا تھا جب معتزلہ کا وجود ہوا۔ معتزلہ اسلامی فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے جو عقیدے کے تعلق سے حدیث سے پہلے، قرآن و حدیث سے پہلے اپنی عقل کو پیش کرتا ہے۔ آپ کے پاس جتنی بھی آیتیں آتی ہیں، جتنی بھی احادیث آتی ہیں، ان ساری آیات اور احادیث کو اپنی عقل پہ پرکھیے۔ اگر یہ عقل قبول کرتی ہے تو اس حدیث اور آیت کو قبول کیا جائے گا، ورنہ نہیں قبول کیا جائے گا۔ یہ معتزلہ کا پرانا عقیدہ تھا۔ اسی عقیدے کو ہندوستان کے اندر اشعریہ اور ماتریدیہ نے لیا ہے۔ ہمارے درمیان جو احناف موجود ہیں یہ ماتریدیہ ہیں، ہمارے درمیان جو شوافع موجود ہیں یہ اشعریہ ہیں۔ انہوں نے بھی معتزلہ کی اسی چیز کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی صفات کا انکار کر دیا، چند صفات کو چھوڑ کر ساری صفات کا انکار کرتے ہیں، اور جس کا انکار نہیں کرتے اس کو عقل کے مطابق تبدیل کر دیتے ہیں، جسے وہ تاویل کا نام دیتے ہیں۔ یہ ان کی کتابوں میں آج بھی درج ہے، ان کے عقیدے میں آج بھی شامل ہے،
اور اس سلسلے میں سب سے بڑا شبہ ان کے نزدیک کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ کی عقل یہ نقل سے پہلے ہے، اسی عقل کے ذریعے سے آپ نے قرآن کو سمجھا، اسی عقل کے ذریعے سے آپ نے حدیث کو سمجھا، تو عقل پہلے ہے نقل بعد میں ہے۔ تعجب کی بات ہے، تعجب کی بات ہے اگر یہی فارمولہ اپنایا جائے کہ آپ نے قرآن اور حدیث کو عقل کے ذریعے سے سمجھا، اس لیے عقل پہلے ہے، اور عقل میں جو بات آتی ہے اسے مقدم کیا جائے گا، قرآن و حدیث کو بعد میں لیا جائے گا۔ تو جب آپ کسی بھی چیز کو پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو تلاوت سے پہلے یعنی اس کو سمجھنے سے پہلے، اپنی عقل استعمال کرنے سے پہلے آپ کی آنکھ استعمال ہوتی ہے، اس لیے کہ آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں، آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ پہلے ہے اور آپ کی عقل بعد میں ہے، تو عقل سے پہلے بھی چیزیں موجود ہیں۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ پہلی ہم نظر کو استعمال کریں گے اور جو چیز ہماری آنکھ میں آئے گی اسی چیز کو ہم قبول کریں گے، جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے ہم اسے قبول نہیں کریں گے؟ اگر یہ فارمولہ آپ اپناتے ہیں تو پہلے آپ نگاہ کو استعمال کیجئے، اپنی نظر کو استعمال کیجئے، اور جو چیز آپ کے نظر میں نہیں آتی آپ اسے قبول مت کیجئے۔ جس طریقے سے آپ کے عقل میں قرآن و حدیث کی جو باتیں نہیں آ رہی ہیں آپ قبول نہیں کرتے ہیں، ایسے ہی جو چیز آپ کے نظر میں نہیں ہے اسے آپ قبول نہ کیجئے۔ اس دنیا کی کتنی چیزیں آپ نے دیکھی ہیں، اور سب سے پہلے تو آپ کی ذات پہ ہی انگلی آ جاتی ہے، آپ کی ذات پہ ہی انگلی اٹھا دی جائے گی۔ کیا آپ نے اپنے دادا کو دیکھا؟ دادا کے دادا کو دیکھا؟ نہیں دیکھا، تو پھر آپ کا وجود کیسے ہے؟ اس لیے کہ آپ کو دیکھنا ضروری تھا، جس طریقے سے عقل کو استعمال کرنا ضروری ہے ویسے ہی آپ کو دیکھنا ضروری تھا، آپ نے نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو اپنی عقل استعمال کرتے ہیں کہ میرے والد کے والد تھے، پھر ان کے والد تھے، پھر ان کے والد تھے، یہ عقل کی بات غلط ہے، اس لیے کہ آنکھ کی بات کو پہلے رکھا جائے گا۔ یعنی جو فارمولہ استعمال کیا جاتا ہے عام طور پہ قرآن و حدیث کو رد کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو رد کرنے کے لیے، یہ فارمولہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، اس عقل کے ذریعے سے آپ کو قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ان کے پاس دل نہیں ہے؟ عقل کی جگہ یہ دماغ میں نہیں ہے، عقل کی جگہ دل میں ہے۔ قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقام پہ اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے کہ آپ جو چیز سمجھتے ہیں، جو چیز آپ کے عقل میں آتی ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ زمین میں گھومتے نہیں اور ان کے پاس دل ہے جس کے ذریعے سے وہ سمجھتے رہیں؟ قلوب لا یفقہون بہا، ایک جگہ پہ کہا گیا، قلوب لا یعقلون بہا دوسری جگہ پہ کہا گیا، یعنی دلوں کے ذریعے سے آپ کو عقل آتی ہے، سمجھ آتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عقل دی ہے اس کے ذریعے سے آپ کو سمجھنا ہے، اس عقل کے ذریعے سے آپ کو قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے اور اس کے بعد عمل کرنا ہے۔ یہ عقل ایسی نہیں ہے کہ آپ قرآن و حدیث کو سائڈ پہ رکھ دیجئے، پہلے عقل کو لے آئیے، اگر آپ کی عقل قبول کرتی ہے تو قرآن و حدیث کو قبول کریں، اور اگر قبول نہیں کرتی ہے تو قبول نہ کریں۔ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس بات کو بار بار مسلمانوں کے ذہن میں ڈالتا ہے اور انکار حدیث کی صورت کو پیش کرتا ہے، حدیث کا منکر آپ کو بناتا ہے، حدیث کا انکار کرنے والا آپ کو بناتا ہے اسی عقل کے ذریعے سے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عقل نہیں دی ہے؟ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ اپنی عقل سے سوچیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے نازل ہو سکتے ہیں، آسمان سے کیسے نازل ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، فرشتے آسمان سے نازل ہو سکتے ہیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو بھی نازل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نازل نہیں کر سکتا؟ یعنی آپ صحیح عقل استعمال کریں گے تو ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی،
اور اگر آپ اپنی عقل کو غلط انداز میں لیں گے تو ساری چیزیں آپ کو غلط نظر آئیں گی۔ انسانوں کی عقل ایک جیسی نہیں ہے۔ ایک بات ایک شخص کو سمجھ میں آ جاتی ہے، دوسرے شخص کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ کہ انسانی عقل ایک برابر نہیں ہے، انسانی عقل اوپر نیچے ہے، کسی کے پاس زیادہ تو کسی کے پاس کم۔ اگر انسانی عقل ایک جیسی ہوتی تو جس طریقے سے آپ مسلمان ہیں دوسرے بھی مسلمان ہو جاتے۔ انسانی عقل ایک جیسی ہوتی تو کلاس کے اندر جب ٹیچر پڑھاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ بچے سمجھ لیتے کچھ بچے سمجھ نہ پاتے، جبکہ عمر ایک جیسی ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں۔ اسی خطبہ جمعہ کو جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کی عقل میں داخل ہوگی لیکن کچھ لوگ عقل سے ہی اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے کس نے عقل استعمال کیا؟ نقل کے مقابل میں، اللہ کے حکم کے مقابل میں سب سے پہلے جس نے عقل کو استعمال کیا وہ ابلیس تھا۔ اگر کوئی بھی شخص قرآن سنت کے مقابل میں اپنی عقل کو استعمال کر رہا ہے تو یہ جان لے کہ وہ ابلیس کے راستے پہ چل رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، یہ اللہ کا حکم تھا، یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو، جس میں ابلیس بھی شامل تھا، کہ آدم کا سجدہ کرو، اللہ کا حکم۔ جس طریقے سے قرآن اللہ کا حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اللہ کا حکم ہے وحی کے طریقے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اس نے کیا فارمولہ اپنایا؟ عقل کا فارمولہ اپنایا، اپنی عقل کو استعمال کیا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ ہمیشہ بلند ہوتی ہے، مٹی ہمیشہ نیچے جاتی ہے۔ یہ عقلی دلیل تھی ابلیس کی، یعنی اس کو کیا کرنا تھا؟ اللہ نے کہہ دیا کہ سجدہ کرو تو سجدہ کرنا تھا، بات سمجھ میں آتی نہ آتی، جس طریقے سے فرشتوں نے کیا تھا ایسے ہی ابلیس کو بھی کرنا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنی عقل کو استعمال کیا اور کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ کیا اس کی عقل صحیح تھی؟ آپ بظاہر غور کریں گے تو اس کی بات آپ کو صحیح نظر آئے گی کہ آگ جلائی جاتی ہے تو اوپر کی جانب جاتی ہے، آپ کوئی مٹی لے کر پھینکیں تو اس کی مٹی نیچے آ جاتی ہے، لیکن دونوں میں جو فرق ہے وہ فرق آپ دیکھیے تو آگ جلاتی ہے، برباد کرتی ہے، ہلاک کرتی ہے، آگ سے فائدہ نہیں ہوتا، جتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے اتنا فائدہ نہیں ہوتا، لیکن مٹی سے آپ دیکھیے اس پورے کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب مٹی کی بدولت اگتی ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ زمین کی حالت آپ خود دیکھ لیجئے۔ تو غلط عقل استعمال کیا ابلیس نے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اسے جنت سے نکال دیا گیا، سرداری سے ہٹا دیا گیا اور قیامت تک کے لیے ملعون ہو گیا۔ اب اگر کوئی اس راستے پہ چلتا ہے تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ابلیس نے صرف ایک بات نہیں مانی، اللہ کے حکم کے آگے اپنی عقل کو استعمال کیا تو اس کو قیامت تک کے لیے ملعون قرار دیا گیا۔ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو مختلف چیزوں میں اپنی عقل استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے پہنچنے کا، عبادتوں کے اور دنیا گزارنے کے طریقے کو لینے کا جو راستہ بتلایا ہے وہ ایک راستہ واضح انداز میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت مستقل ہے، اللہ جو کہے وہ آپ کو ماننا ہے۔ قرآن آپ کے سامنے ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کی باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں نہ آئیں آپ کو اس پہ عمل کرنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر کہا گیا کہ ارکعوا، رکوع کرو، آپ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، آپ سجدہ کرتے ہیں،
اللہ کے لیے قیام کرنے کا حکم دیا گیا، آپ نماز کے اندر قیام کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی عقل استعمال کی کہ ہم قیام کیوں کریں؟ پہلے ہم قیام کیوں کریں، اس کے بعد رکوع، اس کے بعد سجدہ کیوں کریں؟ آپ نے عقل استعمال نہیں کی، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے، اطیع اللہ ہے۔ اطیع اللہ میں آپ نے اللہ کی ساری باتیں قبول کی۔ قرآن سے کسی مسلمان کے سامنے جب دلیل دے دی جاتی ہے تو وہاں پہ وہ قرآن کو قبول کر لیتا ہے، لیکن اطیع اللہ کے ساتھ اطیع الرسول بھی کہا گیا، اور قرآن کریم کے اندر تقریباً 11 مقامات پہ اللہ کے رسول کی اطاعت کو ذکر کیا گیا۔ اطیع اللہ اور اطیع الرسول میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو لفظ اللہ کی اطاعت کے لیے استعمال کیا گیا وہی لفظ اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے استعمال کیا گیا۔ اب اللہ کے رسول کی احادیث جب آپ کے سامنے آتی ہیں تو پھر ان میں شبہات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ ان کو رد کرنے کے لیے آپ عقل کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ان کو سمجھنے کے لیے آپ اپنی عقل یعنی غلط انداز میں سمجھنے کے لیے، اس کو رد کرنے کے لیے آپ اپنی عقل کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ایک عجیب شبہ بیان کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ احادیث جن سندوں سے آئی ہیں وہ سندیں ایسی ہیں جو کسی ایک راوی، 2 راوی، 3 راوی نے ذکر کیا ہے، اس لیے احادیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ خبر واحد ہے، 1 2 3 فرد کی بتائی ہوئی احادیث ہے، تو عقل کیسے قبول کرے گی؟ دنیا کے سارے علوم اور جتنے بھی واقعات آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں وہ سب کے سب آپ قبول کرتے ہیں۔ ایک شخص اگر آپ کے پاس آ کر آپ کے بیٹے کے تعلق سے، آپ کے گھر والوں کے تعلق سے کوئی بات کہتا ہے، آپ فوری طور پر اس بات کو قبول کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو آ کر یہ کہے کہ آپ کا بیٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، تو آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے جھوٹ بولا، آپ فوری طور پہ اس کا ایڈریس لیں گے اور اس کے بعد پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی آپ کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ آپ ایک شخص کی بات کو بھی قبول کرتے ہیں، آپ 2 فرد کی بات کو بھی قبول کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جب اس انداز میں آتی ہیں کہ ہر راوی اپنی جگہ پہ قابل اعتماد ہے، ہر راوی نیک اور صالح ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا ذہن بھی پختہ ہے اور اس نے حدیث کو یاد بھی کیا ہے، پھر اس کے آپ کے سامنے جب حدیث بیان کی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ حدیث قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک شخص نے بتلایا ہے، 2 شخص نے بتلایا ہے۔ تعجب کی بات ہے، اگر یہ چیز قبول نہ کی جائے تو اس دنیا کے اندر شاید ہی کوئی انسان ایسا ہوگا جو اپنے باپ سے اپنا نسب ثابت کر سکے۔ کوئی نہیں ملے گا، کوئی بھی شخص نہیں ملے گا، کوئی بھی ایک فرد ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے یقینی طور پہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ اگر اس فارمولے کو ہٹا دیا جائے اور عقلی فارمولہ لیا جائے کہ ایک شخص غلطی کر سکتا ہے، یہی عقلی فارمولہ ہے کہ حدیث کے اندر 1 راوی 2 راوی بیان کر رہے ہیں تو غلطی کر سکتے ہیں، غلطی کر سکتے ہیں، یہ بھی نہیں کنفرم ہے کہ غلطی ہوئی، صرف ایک شبہ ہے جو ذہن کے اندر پیدا کیا گیا، غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ حدیث عقل کے خلاف ہے، اس لیے اس میں راوی سے غلطی ہو سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایتوں پہ تنقید کیا جاتا ہے اسی شبہ کو لے کر کہ صحیح بخاری میں فلاں فلاں روایتیں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اسی مسلمانوں کے اندر ایسے گروہ موجود ہیں، ایسے فرقے موجود ہیں جو صحیح بخاری پہ، صحیح مسلم پہ تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی احادیث ضعیف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل میں داخل نہیں ہوتی ہے، ان کی عقل کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ کیا ہر وہ چیز جو آپ کی عقل میں داخل ہوگی اسے ہی آپ قبول کریں گے؟ جو چیز آپ کی عقل میں داخل نہیں ہوتی اسے آپ قبول نہیں کریں گے۔ صحیح بخاری کی کتنی احادیث پہ تنقید کی گئی ہے، آپ جا کے دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا پہ وہ ساری چیزیں پڑی ہوں گی۔ یہ کون لوگ ہیں جو عقل کو احادیث پر مقدم کرتے ہیں؟ اسی عقل کے ذریعے سے ہم ان سے ہی سوال کرتے ہیں،
کہ آپ اپنے باپ کا نسب اسی انداز میں ثابت کر دیجئے جس انداز میں آپ احادیث پہ شک کرتے ہیں، اسی شک کو ہم آپ کے نسب پر کرتے ہیں کہ آپ کا باپ فلاں نہیں ہو سکتا. ہم نہیں مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے ہیں کہ آپ کا باپ فلاں ہے. آپ کیسے ثابت کریں گے کہ آپ کا باپ یہی ہے؟ کوئی بھی راستہ نہیں ہے. یہ فراہی فکر کے لوگ جو احادیث میں سے بہت ساری احادیث کا انکار کرتے ہیں، مودودی فکر کے افراد جو بہت ساری احادیث پہ تنقید کرتے ہیں، صحیح بخاری پہ بھی نشان لگا دیتے ہیں، میرا سوال ہے ان لوگوں سے کہ آپ اپنے باپ کا نسب کیسے ثابت کریں گے؟ کوئی راستہ نہیں ہے. چیلنج ہے میرا، کوئی بھی شخص اپنے باپ کا نسب اپنے ہی فارمولے کے مطابق ثابت کر دے، کبھی عقل کے مطابق ثابت نہیں کر سکتا. اس لیے کہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ماں سے مباشرت کے وقت کون موجود رہا ہوگا؟ ایک گواہ بھی نہیں ہے، ایک گواہ بھی نہیں ہے جو یہ گواہی دے سکے کہ ہاں یہ بچہ اسی ماں کا ہے، اسی باپ کا ہے. ماں کی پیدائش کے وقت، جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی، اس وقت اس جگہ پہ کتنی عورتیں موجود تھیں؟ آپ تو مردوں پہ تنقید کرتے ہیں، آپ تو علماء پہ تنقید کرتے ہیں، راویوں پہ تنقید کرتے ہیں. پیدائش کے وقت آپ کی ماں کے ساتھ کتنے افراد تھے؟ کیا وہ متواتر لوگ تھے؟ قرآن کی جس طریقے سے ثابت ہے ایسے وہ چیز ثابت تھی؟ ہرگز نہیں. تو نہ آپ اپنی ماں کو ماں ثابت کر پائیں گے، نہ اپنے باپ کو باپ ثابت کر پائیں گے. یہ سوچیں. عقل کو استعمال کرنے والے افراد ذرا اپنے نسب پہ بھی دھیان دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ کا انکار کرنے والا اور اس پہ تنقید کرنے والا شخص ذرا اپنے اوپر بھی دیکھ لے کہ سب سے پہلے اس کی ذات پہ ہی سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے. کہاں سے آپ گارنٹی لے کر آئیں گے؟ کہاں سے آپ گواہی لے کر آئیں گے کہ یہی آپ کا باپ ہے؟ کہاں آپ سے گواہی لے کر آئیں گے کہ یہی ماں ہے؟ کوئی راستہ نہیں ہے. جو راستہ احادیث کے ثابت ہونے کا ہے وہی راستہ آپ کے نسب کو ثابت کرنے کا بھی ہے. یا تو آپ اپنے نسب کا انکار کر دیجئے، اپنے باپ کے باپ ہونے کا انکار کر دیجئے. اگر آپ احادیث کا انکار کرتے ہیں تو اپنے باپ کے باپ ہونے کا بھی انکار کر دیجئے، اپنی ماں کے ماں ہونے کا بھی انکار کر دیجئے. ظاہر سی بات ہے وہاں آپ کی عقل کام نہیں کرے گی. اتنا سننے کے بعد تو عقل آپ کی ختم ہو جائے گی. لیکن زبان ہماری اتنی لمبی ہے کہ ہم ہر چیز پہ تنقید کرنے کے لیے زبان کو کھول دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو رد کرنے کے لیے اپنی زبان کو اٹھا دیتے ہیں. افسوس کی بات تو، اس سے زیادہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ صحیح اور ثابت احادیث کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ خود ضعیف بلکہ اس سے بھی زیادہ گری ہوئی احادیث پر عمل کرتے ہیں. صحیح احادیث کو ایک طرف رد کیا جاتا ہے، دوسری طرف ضعیف احادیث پر عمل کیا ہے. یہ بھی ایک تعجب کی بات ہے کہ اپنی عقل استعمال کی جاتی ہے صحیح احادیث کو رد کرنے کے لیے، اور وہیں پہ خود ان کے اعمال دیکھیے تو وہ اپنے مذہب کی اتباع میں اپنے مسلک کو لیتے ہوئے اپنے مسلک کے تعصب میں حد درجہ ضعیف احادیث استعمال کرتے ہیں. گردن کا مسئلہ آپ نے دیکھا ہوگا. گردن کے مسح میں کے تعلق سے جو روایتیں ہیں حد درجہ ضعیف ہیں، اور جب آپ کہیں گے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایت تو کہیں گے کہ وہ ضعیف ہیں. آپ کو کیسے گھماتے ہیں، کس انداز میں گھمایا جاتا ہے کہ اگر ہاتھ سینے پہ باندھنے کی حدیث آپ پیش کریں گے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کہیں گے کہ حدیث ضعیف ہیں. ہاں گردن پہ مسح کرنا، اس کے فضائل بیان کریں گے حد درجہ ضعیف احادیث سے. سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث کو ضعیف قرار دیا اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث کو، یہاں تو اختلاف بھی ہے علماء میں
کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کے تعلق سے کہ کیا وہ حدیث صرف وہ حدیث کے تعلق سے کہ ضعیف ہے یا حسن درجے کی ہے. بعض علماء حسن قرار دیتے ہیں، بعض ضعیف قرار دیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی دلیلیں موجود ہیں، لیکن سینے کو چھوڑ کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی جو روایت ہے، اس روایت کو اسی مقام پہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ ضعیف قرار دیتے ہیں، حد درجہ ضعیف قرار دیتے ہیں. دونوں میں موازنہ کریں تو یہ ضعیف زیادہ ہے جو ناف کے نیچے باندھنے کی ہے، لیکن اس کے باوجود مسلک کے تعصب میں آدمی اسی چیز کو اختیار کرتا ہے جو یہاں پہ باندھنے کی نہیں ہے، نیچے باندھنے کی ہے. حدیث کے اندر صحیح احادیث پر ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ضعیف احادیث شک کی بنیاد پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. حدیثیں 3 طرح کی ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک صحیح حدیث جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، یا آپ کا گمان غالب ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. راوی کے حالات کو دیکھ کر، اس کی تعلیم کو دیکھ کر، اس کے تقوی کو، اس کے حفظ کو دیکھتے ہوئے حدیث کو صحیح قرار دیا جاتا ہے. دوسری ضعیف احادیث ہیں جن کے تعلق سے شک ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا یا آپ نے نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ راوی کمزور ہے، راوی کا حفظ، اس کی یادداشت کمزور ہے. اس طرح کی چیزوں کو لے کر اس حدیث کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے، یعنی شک کی بنیاد پہ ہم اس حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ سوچیں کہ حدیث کے معاملے میں کتنا زیادہ احتیاط برتا جاتا ہے. جس کے بارے میں بالکل کنفرم رہتا ہے کہ یہ صحیح ہے، اسی کو لیا جاتا ہے. جس کے بارے میں شک ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا نہیں فرمایا، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اسے ضعیف احادیث کہی جاتی ہے. اور تیسری وہ احادیث ہیں جنہیں اسلام کے دشمنوں نے احادیث بنا کر حدیثوں میں داخل کیا، یا اس کو نیک اور صالح عبادت کرنے والے افراد نے اپنی عبادتوں کو ترویج دینے کے لیے یا لوگوں کو عبادت کی طرف راغب کرنے کے لیے حدیثیں بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا. اسلام کے اندر اس طرح کی احادیث کو موضوع اور من گھڑت احادیث کہی جاتی ہے، جسے اسلام کے دشمنوں نے پیش کیا یا اسلام کے ہی ماننے والے افراد میں سے جو عبادت گزار لوگ تھے، عابد، عالم نہیں، عابد لوگ، انہوں نے قرآن کی تلاوت کی طرف لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے احادیثیں گڑھ لی. انہوں نے نماز کی طرف رغبت دلانے کے لیے احادیثیں گڑھ لی. انہوں نے روزوں کی طرف رغبت دلانے کے لیے احادیثیں گڑھ لی. اس طرح کی گڑھی ہوئی احادیث کو موضوع احادیث کے، یہ 3 قسم کی احادیث ہوتی ہیں جن میں صرف وہ احادیث دی جاتی ہیں جو صحیح ہیں اور جس کے تعلق سے کنفرم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اب اسی کنفرم اور صحیح احادیث پر اپنی عقل استعمال کی جاتی ہے. جہاں پہ ضعیف اور من گھڑت روایتیں ہیں وہاں پہ استعمال ہی نہیں کی جاتی، وہاں پہ بتایا ہی نہیں جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہیں، مشکوک احادیث ہیں، یہ من گھڑت ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط طور پہ منسوب کی گئی ہیں، ان کے بارے میں عقل استعمال نہیں کی جاتی. آج مسلمانوں کے اندر انکار حدیث کا جو فتنہ ہے وہ عقل کے استعمال کی وجہ سے ہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آپ اپنی عقل کی وجہ سے کسی حدیث کا انکار کرتے ہیں تو آپ جہنم کے حقدار ہوتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ. کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کافروں کی مثال دی گئی لیکن افسوس یہ کہ وہ مسلمانوں پہ پھر بیٹھتی ہے، کہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کچھ پر ایمان لاتے ہیں، کچھ پر ایمان نہیں لاتے. مسلمانوں میں بھی یہی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، حدیث پر ایمان نہیں رکھتے، منکرین حدیث اسی کو کہتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم قرآن پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور احادیث پر ایمان رکھتے ہیں لیکن فلاں حدیث کو ہم نہیں مانتے، کیوں؟ ہمارے عقل کے مطابق نہیں. تو نؤمن ببعض ونکفر ببعض.
کچھ پر ہمارا ایمان ہے، کچھ پہ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولئک هم الکافرون حقا، یہی حقیقی معنوں میں کافر ہیں۔ قرآن کیا بولتا ہے؟ قرآن کے اعتبار سے اگر آپ لیں گے تو انکار حدیث یہ کفر ہے، اور حدیث کا انکار کرنے والا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، چاہے ساری احادیث کا انکار کرے یا کچھ احادیث کا انکار کرے، اس لیے کہ یہاں پہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض کہا گیا کہ ہم کچھ پر ایمان رکھتے ہیں، کچھ پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو آپ کچھ حدیثوں کو لیتے ہیں، کچھ حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ کا ایمان کچھ حدیثوں پہ ہے، کچھ حدیثوں پہ نہیں ہے، اور یہ قرآن کریم کے اندر کفر قرار دے۔ اولئک هم الکافرون حقا، حقیقی طور پہ، یقینی انداز میں یہ لوگ کافر ہیں۔ آپ سوچیں کتنا خطرناک جال آپ کے لیے پھینکا گیا ہے، اور یہ جال حقیقت میں فلاسفہ اور عقل کے استعمال کرنے والے افراد کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ یونان کے فلاسفہ کے ذریعے سے ان کی عقلی باتیں مسلمانوں میں آئی۔ یہ مامون کا دور تھا۔ مامون نے اپنے دور کے اندر، اپنے زمانے میں، اس نے فلاسفہ یونان کے فلسفیوں کی باتوں کو عربی میں منتقل کیا، اور منتقل کرنے کے بعد اس کو لوگوں میں پھیلایا، جس سے معتزلہ کا وجود ہے، یعنی عقل کے استعمال کا معتزلہ پیدا ہوئی مسلمانوں میں۔ اور یہی فکر اس زمانے سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہے کہ جو چیز عقل میں داخل نہیں ہوتی اس کا انکار کر دیا جائے۔ احادیث کے تعلق سے، اللہ کی صفات کے تعلق سے، اللہ کے اسماء کے تعلق سے، اور ایسی ایسی باتیں ہیں کہ آپ کی عقل خود قبول نہیں کرے گی۔ ایسے ایسے فلسفے لائے جاتے ہیں کہ اس فلسفے کو آپ کی عقل ایک عام شخص قبول نہیں کر سکتا ہے، لیکن اسی بیج کو بو کر مسلمانوں کے اندر انکار حدیث کا فتنہ ڈالا جاتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے اسلام کو صحیح انداز میں سمجھ رہے ہیں۔ نہیں، ہم بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں۔ ہم اسلام کو سمجھ نہیں رہے ہیں، بلکہ اسلام کا انکار کر رہے ہیں۔ ہم اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہے، صرف اس بنیاد پہ کہ ہماری عقل کے اندر داخل نہیں ہوتی، جبکہ وہیں پہ وہ حدیث دوسرے مسلمان اور دوسرے علماء کی عقل میں داخل ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن و سنت کو سمجھنے کا جو فارمولہ بتلایا گیا ہے وہ یہ کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ قرآن و سنت کو اپنی عقل سے نہیں سمجھیں گے، آپ علماء کے ذریعے سے سمجھیے۔ قرآن سنت کو آپ اپنی عقل کے ذریعے سے نہیں، بلکہ علماء کے ذریعے سے کتاب و سنت کو سمجھیں۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے علماء کی، یعنی اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت تک پہنچانے والے یہ علماء ہیں، جو حقیقی علماء ہیں، جو سارے قرآن کی باتوں کو قبول کرتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صحیح احادیث کو لیتے ہیں، یہی حقیقی علماء ہیں۔ ان کے ذریعے سے آپ اسلام کو سمجھیے۔ کوئی بھی ذہن میں شبہ آتا ہے، کوئی بھی بات آتی ہے، کوئی حدیث یا قرآن کی آیت نہیں سمجھ میں آتی، تو اس پر آپ ایمان رکھتے ہوئے کسی عالم کی طرف رجوع کیجیے۔ یہ نہیں کہ آپ عالم پر اعتراض کیجیے، نہیں، یہ غلط طریقہ ہے، اس لیے کہ عالم کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، اور اس کی سمجھ بھی ہے جو صحابہ کرام کے ذریعے سے آئی ہے۔ کس طریقے سے قرآن کو صحابہ کرام نے سمجھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کس طریقے سے صحابہ کرام نے لیا، یہی سلسلہ پڑھنے کا یہ سلسلہ علماء تک پہنچا ہوا ہے۔ علماء جانتے ہیں، اور ان کے پاس ہر شبہے کا جواب بھی موجود ہے، لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ علماء سے جڑیں۔ قرآن کریم کے اندر یہی بات آپ سے کہی گئی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر آپ کو نہیں معلوم کہ یہ حدیث صحیح ہے غلط ہے، اس حدیث میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل علم سے پوچھو۔ اس لیے کہ آپ کو علم نہیں ہے تو آپ اہل علم کی طرف رجوع کریں گے۔ کوئی بھی شخص اپنی بیماری کا علاج خود سے نہیں کرتا، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔
کوئی بھی شخص اپنا گھر خود سے نہیں بناتا، بنانے والوں کی مدد لیتا ہے۔ تو قرآن سنت کے جو علماء ہیں، عالم ہیں، ان کے بغیر آپ کتاب و سنت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ان کے ذریعے سے سمجھیے۔ کتاب و سنت کے اندر دو طرح کی باتیں بیان کی گئی ہیں، ایک وہ باتیں جو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی، اور ایک وہ باتیں جن کو سمجھنے کے لیے آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ وَهُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا ہے۔ اس قرآن کے اندر کچھ محکم باتیں ہیں اور کچھ متشابہ باتیں ہیں۔ اب یہاں سے لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کہ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، کجی ہے۔ اسی لیے دل کی بیماریاں دو طرح کی ہیں، ایک شہوات کی بیماری، ایک شبہات کی بیماری، جو اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کی گئی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، ٹیڑھا پن ہے، تو وہ کس چیز کی اتباع کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، یہ لوگ متشابہ چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں، متشابہ چیزوں کے پیچھے، اور کس مقصد سے؟ لوگوں میں فتنہ چاہتے ہوئے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، وابتغاء تأویلی، اور اس کی غلط تعویل کرنے کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس کے بعد کہا اولئک الذین سماہم اللہ فاحذروہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا نام لیا ہے، نشانی بتلا دی ہے، اور نشانی بتلانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان سے دور رہنا، بچ کے رہنا۔ تو ایسے تمام افراد جو قرآن سنت کے اندر شبہات ڈالتے ہیں، جو احادیث کو اپنی عقل کے مطابق جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یا آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی کسی بات کو عقل کے ذریعے سے رد کرتے ہیں، وہ اس میں شامل ہیں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاحذروہم، ان سے بچ کے رہنا، دور رہنا ان سے۔ ایسے لوگوں سے، ایسی ویب سائٹ سے، اور ایسے سوشل میڈیا پہ پھیلانے والے جو افراد ہیں، ان سے آپ کو دور رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ان سے قریب رہیں، ان کی باتوں کو سنیں، نہیں، ایسی باتوں کو سننا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ شیطان آپ کے ذہن میں شبہ ڈال سکتا ہے، یہ شبہ آپ کے ذہن میں مضبوط ہو سکتا ہے، اور پھر آپ حدیث کا انکار کر سکتے ہیں۔ تو کفر میں جانے سے پہلے کفر کو پہچاننے کی ضرورت ہے، کہ عقل کے ذریعے سے احادیث کو جب رد کیا جاتا ہے یا اس کی فاسد تعویل کی جاتی ہے، تو یہ کفر کی طرف جانے کا ایک راستہ ہے، یہ ابلیس کا راستہ ہے، جس نے قرآن و حدیث کے اللہ کے فرمان کے سامنے اپنی عقل کو استعمال کیا ہے۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دور رہنے کا حکم دیا ہے، آپ اپنے آپ کو اس سے دور رہیں، اس سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کی اتباع کا حکم دے، رسول کی اطاعت دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں بہت سارے افراد بیمار ہیں، اللہ ان کی بیماریوں کو دور کرے، جن کی بیماریاں سنجیدہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں سے بہت سارے افراد وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ، تو ہمیں علم نافع عطا فرما، ایسا عمل کی توفیق دے جو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ولکم الرؤوف الرحیم۔